ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سلطان شاہ کے فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ سامنے ہی سلطان شاہ کے فارم ہاؤس کا بہت بڑا آہنی گیٹ تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنا کوٹ ساتھ والی سیٹ سے اٹھاتے ہوئے دانت پر دانت جمائے مشکل سے بازوں میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بازو جیسے جھنجھنا رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے کوٹ پہنتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے ارحام خان زادہ نے اپنی کن پٹی سے بہتا خون ایک بار پھر سے صاف کیا تھا۔ سر پر اچھا خاصا زخم آیا جہاں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ شرٹ بھی خون آلود ہو چکی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اپنی شرٹ کو دیکھتے ڈیش بورڈ پر پڑا انویٹیشن کارڈ دیکھا جو اس کے چوکیدار نے اس کے کہنے پر کامران ملک کی کوٹ کی پاکٹ سے نکالا تھا۔ یہ ایک جدید سیکیورٹی انویٹیشن کارڈ تھا جو سلطان شاہ کی طرف سے پارٹی میں مدعو کیے گئے ہوئے مہمانوں کو موصول ہوا تھا۔ اس کے بغیر فارم ہاؤس میں انٹری ناممکن تھی اور گاڑی کی فرنٹ سکرین پر بھی ایک مخصوص سٹیکر کا ہونا لازمی تھا۔ ارحام خان زادہ نے فرحاب حیات کی گاڑی سے وہ سٹیکر بھی اتار کر اپنی گاڑی پر چپکا دیا تھا۔ دیکھتے ہی ارحام خان زادہ کی گاڑی کو اندر داخل ہونے دے دیا گیا تھا۔ گیٹ کے اطراف میں سیکیورٹی گارڈ کی ایک لمبی قطار تھی جنہوں نے اچھی طرح چیک کرتے گاڑی فارم ہاؤس کے احاطے میں داخل ہونے دی۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی میلوں پھیلے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو اسے گارڈز کے کہنے پر رکنا پڑا تھا۔ آگے فارم ہاؤس کا وہ ایریا شروع ہو جاتا تھا جہاں پارٹی منعقد تھی اور وہاں بھی بہت سارے گارڈز کھڑے تھے۔ خان زادہ گاڑی سے اترا تو وہاں کھڑے شوفر نے آگے بڑھتے اسے گاڑی کی چابی لے لی تھی اور اس گاڑی میں بیٹھتے وہ وہاں سے پارکنگ ایریا لے گیا تھا۔ ارحام خان زادہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے آگے بڑھا۔ بازو سے نکلتے خون نے اس کی شرٹ اچھی خاصی داغدار کر دی تھی۔ کوٹ کے بٹن بند کرنے پر بہت حد تک اس کی داغدار شرٹ کور ہو گئی مگر آنکھوں میں خون ویسے ہی اترا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے پسٹل چیک کی جو اس نے اپنی کوٹ کے اندر والی پاکٹ میں رکھی تھی۔ وہ سامنے اسکیننگ مشین کو دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اسے اسکیننگ مشین سے گزرتے ہوئے اس پسٹل کو اندر لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسے ہر حال میں یہ پسٹل چاہیے تھی۔ اس دشمن جان کے سینے میں یہ گولیاں اتارنی تھیں جو سرِ عام اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آج پارٹی میں سلطان شاہ سلطان سلطان کے منگیتر ساحر خان زادہ کو باقاعدہ طور پر انٹروڈیوس کروا رہے۔ کامران ملک کے الفاظ اس کے سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ ارحام خان زادہ مضبوط ہاتھ کا دباؤ ارحام خان زادہ کے
مضبوط ہاتھ کا دباؤ کوٹ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے وہ پسٹل نکالتے ہوئے دور اچھال دی تھی۔ پسٹل فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول میں جا گری۔ اس پسٹل کے ساتھ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا ارحام خان زادہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ پارٹی ہال کے انٹرنس پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے، اپنی چیکنگ کرواتے۔ انویٹیشن سیکیورٹی کارڈ کی بدولت وہ آسانی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر داخل ہونے پر ایک گارڈ کی طرف بڑھتے ارحام خان زادہ نے سگریٹ پاکٹ سے نکال کر لبوں میں دبائی۔ اتنی سیکیورٹی دیکھ کر ارحام خان زادہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آخر سلطان شاہ کو کس سے ڈر تھا؟ وہ اپنی بیٹی حور خانزادہ کو لے کر اتنا کیوں حساس تھا؟ اپنے ہی دل میں اٹھتے سوالوں پر اس کے لبوں پر بکھری استہزائیہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تو حور خانزادہ کو لے کر اتنا ہی حساس تھا۔ ارحام نے لب بھینچتے اپنی پینٹ کی دونوں پاکٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس گارڈ کی طرف دیکھا تھا۔ گارڈ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ لائٹر ہوگا تمہارے پاس؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر ارحام خانزادہ کو پکڑایا، جس سے ارحام خانزادہ نے پکڑتے سگریٹ جلا کر گہرا کش لیا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے لائٹر گارڈ کو واپس کرتے وہ گارڈ کو گلے سے لگا گیا تھا، اور نامحسوس انداز میں اس کی بیلٹ میں لگی چھوٹی سی پسٹل نکالتے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالی۔ بہت شکریہ۔ اصل میں سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اس سے الگ ہوتے مسکراتے ہوئے اس کی الجھن بھری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ گارڈ کی الجھن بھری آنکھوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں یہ شاندار لیوش پارٹی منعقد تھی، جہاں وہ دشمنی جاں بھی تھی، جس کے سینے میں گولیاں مار کر اپنے سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا۔ داخل ہوتے ارحام خان زادہ کی سرد سرخ نظریں اس دشمنی جاں کی تلاش میں تھی جو اس کی عزت کا سرعام تماشا بنا رہی تھی۔ پارٹی میں لوگوں کی تعداد کافی تھی۔ وہ اپنی بازو کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ اپنی بازو کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا۔ کوٹ کی وجہ سے اس کی بازو میں شدید کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ یکدم ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کے قدم رکے تھے۔ وہ بلیک میکسی میں اپنی بدن کی رنائیوں سمیت ساحر خان زادہ کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ سینے میں جلتی آگ مزید بھڑک گئی تھی۔ وہ اپنے لب دانتوں تلے پیوست کیے حور کو اپنی خونخوار نگاہوں کی مرکز میں لیا ہوا تھا، لیکن ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی۔
مگر ہور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ساحر خان زادہ جیسا۔ خنجر کی طرح یہ لفظ اس کے سینے میں آر پار ہو رہے تھے، بے وست ہو رہے تھے، اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی لاوے کی بالٹیاں بھر بھر کر اس کے وجود پر ڈالتے، اسے جلسانے کے ساتھ ساتھ آگدار کر رہی ہوں۔ وہ اس تپش سے تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے ہور کی طرف بڑھا تھا کہ سلطان شاہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسی یہاں آنے کی؟ سلطان شاہ اسے دیکھتے غرائے تھے۔ سلطان شاہ تمہاری کیسی ہمت ہوئی سب کرنے کی، میری عزت کا سریعام تماشا بنانے کی؟ ارحام بھی جواباً غرآیا تھا۔ تماشا تم بناؤ گے اگر تم نے یہاں کچھ بھی کیا۔ اتنی خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان شاہ ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولے، ہور کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آواز انہوں نے آہستہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے پارٹی میں تماشا لگے یا پھر ہور ارحام خان زادہ کو دیکھیں۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہ ناممکن تھا۔ وہ انسان اتنی آسانی سے یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ یہ ناممکن تھا وہ انسان اتنی آسانی سے وہاں سے چلا جائے۔ وہ اندر داخل کیسے ہو اس بات پر حیران تھے۔ اس وقت اسے تو لندن کی فلائٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ نے ہمدانی کو گھور کر دیکھا جو وائن پر وائن کے گلاس چڑھا رہا تھا۔ مطلب اپنی عزت، اپنی بیوی کو یہاں ہر غیر مرد کی نظروں کی آنکھوں کی زینت بنتے دیکھ کر خاموش ہو جاؤں۔ یہ تمہارے ہاں ہوتا ہوگا اپنی بیوی بیٹی کو ایسی پارٹی میں اشتہار بنتے دیکھ کر فخر محسوس کرنا۔ مگر ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عورت سر سے پیر تک چادر میں لپٹی رہتی ہے۔ مر جاتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے بغیر چادر کے جانے کا سوچ نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا کبھی غلطی سے بھی کر جائے اس کی سزا موت ہے، جو آج میں آپ کی بیٹی کو دینے آیا ہوں۔ خون اتری آنکھوں سے سلطان شاہ کو دیکھتے گھر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری بیٹی کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ سلطان شاہ دھاڑتے ہوئے ارحام خان زادہ کا گریبان پکڑ گئے تھے۔ سلطان شاہ کی دھاڑ پر پارٹی میں سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہور کی نظریں بھی سلطان شاہ کی طرف اٹھی۔ یکدم ہور کی رنگت خوف سے زرد پڑی تھی۔ سلطان شاہ کے مقابل کھڑی ارحام خان زادہ کو دیکھتے اسے زوردار چکر آیا تھا۔ ساحر خان اسے سنبھالنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ہور ارحام خان زادہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے خوفزدہ لہجے میں بولتے پیچھے کو ہوئی تھی۔
شدید خوف دیکھ کر پریشان ہوا اور اب لرزتے ہوئے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک ہی جھٹکے سے سلطان شاہ کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا تھا۔ جی تمہیں میں نے صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے برداشت کیا ہے، جس نے مجھے اپنی قسم لی تھی کہ میں تمہاری جان بخش دوں، مگر اب نہیں، اب میری پسٹل کی نکلی گولی ہوگی اور تمہارا سینہ ہوگا۔ سلطان شاہ حلق کے بل گرجے تھے، ہال میں بجتا میوزک بند ہو چکا تھا، سب اب صرف سلطان شاہ ارحام خان زادہ کی طرف متوجہ تھے۔ افسوس سلطان شاہ، تمہیں برداشت کرنے کے لیے مجھے کسی نے قسم نہیں دی، تم تو مجھے مارنے کا سوچ رہے ہو، میں یہ کر بھی گزروں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا آج میں۔ ارحام خان زادہ نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے سلطان شاہ پر تانی۔ ہور کی چیخ بلند ہوئی تھی، ہور کی چیخ پر بھی ارحام خان زادہ نے اس کی طرف نگاہیں نہیں کی تھی، اسے اس طرح بے پردہ سب کے سامنے دیکھ کر اسے اس طرح بے پردہ وہ سب کے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ آج اسے نازک وجود سے نفرت ہو رہی تھی، جو اس کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس طرح بے پردہ غیر مردوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اور تیزی سے ارحام کی طرف بڑھی، جو سلطان شاہ پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں اترے خون اور جنون سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اور سلطان شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے میں پل نہیں لگایا تھا۔ تیزی سے سلطان شاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم اس کے قدم رکے تھے، سلطان شاہ کے گارڈ نے پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے ارحام خان زادہ کے سر پر پوری قوت سے بندوق کی نوک دے ماری۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے در سے چلاتے ہوئے مڑا تھا اور اس گارڈ کو کلائی سے پکڑ کر کلائی مروڑتے ہوئے اس کی پشت کے ساتھ لگایا گیا۔ کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز حال میں سنائی دی تھی۔ ارحام نے بنا رحم کھائے اسے زمین پر پوری قوت سے پھینکا تھا، وہ گلاس فلور پر سر کے بل گرا تھا، اس گارڈ کا سر بھی زخمی ہو چکا تھا، اس نے درد سے چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے وہ گارڈ اٹھا، ارحام پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑا، سارا طیش و اشتعال اپنے اندر ابلتا لاوا وہ ایسے اتار رہا تھا، اس کی پہلوں میں وہ پوری قوت سے اپنی ٹانگیں رسید کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ، جو ایک بزنس مین تھا، اسے سوٹڈ بوٹڈ بزنس پارٹیز میں دیکھا تھا، آج وہ ایسے گنڈوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ سب حیرانگی سے اس پہاڑی خان کو دیکھ رہے تھے، جس نے کچھ ہی دیر میں اپنے بھاری بوٹوں سے گارڈ کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ بنا رکے چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے پہلوں میں بوٹ مار رہا تھا۔ ارحام نے اسے مارتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا تو حور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ ارحام کی شرٹ خون سے داغدار تھی، بازو سے خون بہہ رہا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، آنکھوں میں خون کے ساتھ ایک جنونیت بھی تھی۔
اس کے لفظ یاد آئے تھے، وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ قسم ہے مجھے پریزے کی، اگر آئندہ تو مجھے اپنے جسم سے اپنے چہرے کی نمائش کرتے نظر آئے، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ اور میں نے آج تک پریزے کی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ اور اسے یوں لڑتا دیکھ کر اپنے لب بری طرح کاٹ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے مقابل سے ڈر کے ساتھ اس پر ترس بھی آیا تھا۔ سلطان شاہ قہربار نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو گھور رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا تھا وہ سچ میں موت کا کھیل کھیلنا جانتے تھے۔ موت سے ڈرتا نہیں تھا۔ اگر سامنے کھڑے انسان کو اپنی موت کا ڈر ہوتا تو وہ کبھی یہاں تنہا نہ آتا۔ سلطان شاہ نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ وہ کسی صورت اس انسان کو یہاں سے زندہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ سلطان شاہ نے پرسنل گارڈز کو حکم دیتے فارم ہاؤس خالی کروانے کو کہا۔ پارٹی میں آئے لوگ سلطان شاہ کے حکم پر سب خاموشی سے وہاں سے ایک ایک کرتے نکل گئے تھے۔ اب صرف سلطان شاہ، ان کے گارڈ، ساحر خان زادہ اور حور اور ارحام خان زادہ اس حال میں رک گئے تھے۔ سلطان شاہ کے کچھ اور گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ سلطان شاہ کے اشارے پر انہوں نے ارحام خان زادہ کو چاروں طرف سے گھیرتے اپنے حصار میں لیتے اس پر بندوقیں تان لیں۔ حور جو اسٹل کھڑی تھی اسے گارڈز کے حصار میں دیکھ کر بھاگتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے روتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی پسٹل ان پر تانے ہوئے تھا، مگر گارڈز نے چاروں طرف سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ساحر خان لب بھیجتے کرب سے اسے روتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ گہری سانس لیتے اپنے چاروں طرف کھڑے گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی چال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی کھڑی تھی، اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھتے یکدم رک گئی تھی۔ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے پا کر حور کی ہمت نہیں پڑی تھی وہ اس کی طرف بڑھتی۔ ارحام کی خونخوار نظریں ابھی بھی اپنے سامنے کھڑے نازک وجود پر تھیں جس کی رعنائیاں عروج پر تھیں۔ خدا کے لیے سب بہت دردناک تھا۔ آج ایک بار پھر سے اس کی عزت کا تماشا بن چکا تھا۔ سامنے کھڑے لرزتے وجود کو آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج آر پار ہونے کا ارادہ تھا، مر جانا تھا یا مار دینا تھا۔ سانس لیتی اس کی طرف پھر سے بڑھی، ورنہ سلطان شاہ اسے گولیوں سے مروا دیتے۔ سلطان شاہ حور کو ارحام کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے کلائی سے جکڑے اپنے بازوں میں بھر گئے۔ حور نے مچلتے ہوئے سلطان شاہ کے بازوں کو ہلکے سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔
سلطان شاہ اسے کلائی سے جکڑے پھر سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے مضبوطی سے جکڑ کے. پاپا ارحام کو چھوڑ دیں پلیز. اور ان کی باہوں میں سماتے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی. نہیں آج میں تمہاری نہیں سنوں گا. آج اسے یہاں اس کی موت لائی ہے. آج اسے مرنا ہی ہوگا. سلطان شاہ دھاڑے تھے. سلطان شاہ مجھے تمہیں موت دینے سے پہلے نہیں آ سکتی. مرتے دم تک تم باپ بیٹی دونوں کو موت دے کر مروں گا. مرتے مرتے ارحام خان زادہ نے اپنی خونخوار نظریں حور پر گاڑی. نقابت کی نظروں میں آج عجیب سی کاٹ تھی جو اسے آج اندر تک کاٹ رہی تھی. اس سے پہلے اس کے بے پردہ ہونے پر اس کی آنکھوں میں غموں کے ساتھ شکوہ بھی ہوتا تھا. اگر آج صرف غصہ اشتعال عجیب سی جنونیت اور سرخی تھی. اور اسے دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی ارحام خان زادہ کی. کاردار خون شام نظر پر روتے ہوئے سلطان شاہ کے سینے میں منہ چھپا گئی. ارحام سرخ کر بھری نظروں سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا. پارٹی میں اس لباس میں شریک ہو جاتی تو شاید ضبط کی ہو حدوں کو چھوتا برداشت کر ہی لیتا. پہلے بھی تو اس کے پہلے بھی تو اس نے ایسے کتنے ہی زخم برداشت کر ہی لیے تھے. مگر وہ ساحر خان زادہ کے ساتھ کھڑی تھی. اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی. وہ جانتا تھا مگر وہ اس کی بیوی تھی. اس کی عزت نکاح کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھی. اس پاک رشتے کی خاطر ہی آج ساحر خان کے پاس اس طرح کھڑی نہ ہوتی. ساحر خان کی نظریں یاد آئیں. وہ جس طرح دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا. ہم خانزادہ اپنے جھپڑے بھیجتے گارڈز کو اپنی سرخ آنکھوں سے گورتے ہوئے پسٹل سے سامنے کھڑے ایک گارڈ کی ٹانگ پر چیختے ہوئے فائر کیا. سامنے کھڑی لڑکی کے لیے اتنا ہی پاگل تھا. نہیں برداشت کر سکتا اس پر کسی کی نظر. گارڈز کی چیخ بلند ہوئی. وہ اپنی ٹانگ پکڑے زمین پر گر گیا. گارڈ کی چیخ کے ساتھ ہور کی بھی چیخ بلند ہوئی. پاپا آپ کے گارڈز ارحام پر گولی نہیں چلائیں گے. گارڈ سلطان شاہ کے اشارے کے ہی منتظر تھے. سلطان شاہ کا اشارہ سمجھتے ہور پوری قوت سے چلائی تھی. سلطان شاہ کے گارڈ سلطان شاہ کے اشارے پر اپنی بندوقیں پیچھے کر گئے تھے. خبردار تم نے میرے لیے بھیک مانگی. جان لے لوں گا میں تمہاری. ارحام خان زادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے ہور کی طرف بڑھا. ایک گارڈ نے سلطان شاہ کے اشارے پر ارحام خان زادہ کی طرف بڑھتے اس کے چپڑے پر مکہ دے مارا تھا.
جبڑے ارحام خان زادہ نے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتے ہونٹ سے نکلا خون صاف کیا۔ گارڈ نے ایک اور مکہ ارحام خان زادہ کے چہرے پر مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ ارحام اس کے ہاتھ کا مکہ اپنے چوڑے ہاتھ میں قید کرتے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے بے دردی سے مروڑ گیا۔ اپنی ٹانگ اس کے پہلو میں مارتے اسے گریبان سے جھڑک کرتے اسے زمین پر دھکا دیا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے زمین پر لیٹا تھا۔ ارحام نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے جبڑے پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ ہم نے چیختے ہوئے اسے پوری پوری قوت سے اس کے چہرے پر مکے مارتے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ارحام کی چیخوں کے ساتھ ہور کی ہوئی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ سلطان شاہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ان کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح چیخ رہی تھی۔ ہور کی چیخیں سنتے سلطان شاہ اپنی مٹھیاں بھیجے جا رہا تھا۔ ظاہر خان زادہ دور کھڑا سرخ بھیگی آنکھوں سے ہور کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہور کی چیخیں کسی کے خوف سے بلند ہو رہی ہیں یا پھر کسی کے تڑپنے پر وہ یوں چیخ رہی ہے۔ گارڈز بھی ارحام کی طرف بڑے تیز پر جھپٹ پڑے تھے۔ ارحام خان زادہ نے کھڑے ہوتے مڑتے ہوئے ایک گارڈ کے منہ پر مکہ دے مارا۔ دوسرے گارڈز کی ٹانگوں کے بیچ زور سے لات دے ماری تھی۔ وہ درد سے بلبلاتا پیچھے ہوا تھا۔ باقی گارڈز نے اب آگے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ پیاز سے ان پر بری طرح جھپٹ پڑا۔ لاتوں مکوں سے ان دونوں کو بھی دھنک کر رکھ دیا تھا۔ ارحام خان زادہ کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اب کافی زخم آ گئے تھے۔ سلطان شاہ نے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کر دیا تھا۔ ویسے وہ لوگ اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ باقی گارڈز اب خاموشی سے پیچھے ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑے مضبوط پہاڑی انسان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شاید اس کا مقابلہ کر بھی لیا جاتا۔ اس کی جنونیت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے اپنی کف فولڈ کرتے اپنی بازو کو دیکھا جس کے زخم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہم خان زادہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑا۔ جسموں کے ضعف سے دل میں درد اٹھ رہا تھا جو اسے بلبلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے قہر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ان کے لیے بہت آسان تھا اسے یہاں گولیوں سے بھون ڈالنا، مگر وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کا کیا کرتے؟ وہ اس کے سامنے کبھی سامنے کھڑے انسان کو موت نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے رونے کی اس کے رونے بلکنے سے اندازہ ہو چکا تھا سامنے کھڑے انسان سے ڈرتی ہی نہیں ہے، محبت بھی کرتی ہے۔ مگر ہو جتنی مرضی سامنے کھڑے انسان سے محبت کر لیں، عشق کر لیں، اسے کسی قیمت میں اس انسان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا پاگل پن، اس کی جنونیت ان کی بیٹی سہن نہیں کر سکتی تھی۔
اور ایسی جنونیت ان کی بیٹی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ سلطان شاہ کی نظروں کے سامنے مہر ماں کا خون میں لت پت وجود آیا تھا۔ سلطان شاہ سختی سے اپنی ہور کے لرزتے وجود کو اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ ارحام خان زادہ نے آگے بڑھتے ہور کو بازو سے جکڑے سلطان شاہ کے حصار سے کھینچ کر نکالا۔ ہور لرزتے ہوئے ایک جھٹکے سے ارحام خان زادہ کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ارحام نے اسے خود سے الگ کرتے اسے قہر بار نگاہوں سے کھودتے اس کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں پکڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہے میری بیٹی کو ایسے چھونے کی؟ سلطان شاہ نے غیظ و غضب سے دھاڑتے ہوئے ہور کو دیکھا جو نظریں چکائے بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ارحام کے مضبوط ہاتھ سے چھڑوا بھی نہیں رہی تھی۔ کسی چھواں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، بیوی ہے میری ملکیت، میری عزت، اس پہ صرف میرا حق ہے۔ اتنا حق جتاؤ جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے۔ اس سے آگے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب میری بیوی یہاں نہیں رہے گی، یہ میرے ساتھ حویلی جائے گی۔ یہاں کبھی نہ آنے کے لیے اس کا مقدر اب صرف میری حویلی ہے۔ ارحام ہور کی جھکی نظریں دیکھتے غصے سے گرجا۔ پاس کھڑے نازک وجود پر اس کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے پھر سے آج نظریں جھکائے ایک فرما بردار بیوی کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے لرزتے وجود سے عیاں تھا جیسے سے خوف بھی کھا رہی ہے، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک وہ عورت ہی نہیں تھی۔ جس عورت میں وفا نہ ہو وہ عورت ہونے کے قابل نہیں رہتی، عورت کہلانے کے قابل نہیں رہتی۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے اس کے لرزتے وجود پر قہر بھری نگاہ ڈالی۔ اس کا لرزنا، خوف کھانا سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ ظاہر خان ارحام خان زادہ کے پاگل پن کو دیکھتے اب اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا۔ ہور پر چلانا وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ خان کا ہاتھ بے اختیار اپنی کوٹ کی پاکٹ میں گیا تھا جہاں اس کا پسٹل تھا۔ میری بیٹی کو تم یہاں سے لے کر جاؤ گے، یہ تمہاری بھول ہے ارحام خان زادہ۔ تم میری بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ کرو گے۔ تم اس سے اس طرح بات کرو گے؟ میں نے کبھی اپنی بیٹی سے ایسے بات نہیں کی۔ یہ تمہاری حویلی کی عورت نہیں ہے، عورت ہے یہ میری بیوی، میری حویلی کی عورت، اور یہ ویسے ہی وہاں رہے گی جیسے وہاں دوسری عورتیں رہتے ہیں۔ ارحام خان زادہ چلایا۔ ہور تمہاری عورت ہے، تمہاری بیوی ہے، اس پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے، اگر اب نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی اور اسی وقت میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ اسی وقت سے ہور شاہ مینشن میں عدت کے کچھ ماہ تمہارے نام پر گزارے گی، پھر وہ آزاد اور میں اس کی شادی اپنی مرضی سے
उस इंसान से करूँगा जो मेरी बेटी की कदर करना जानता हो। सुल्तान शाह, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अरहाम खान ज़ादा ने चीखते हुए आगे बढ़ते सुल्तान शाह के गिरबान को जकड़ा था। सुल्तान शाह की बात पर उसकी दिमाग की नसें फटने वाली हो गई थी। उसके सामने खड़े उसकी बीवी को किसी और के हवाले करने की बात कर रहे थे, और वो कत्ल करने वाला कौन था? वो इनका मतलब बखूबी जान गया था। रगों में दर्द तोड़ता खून भड़कते हो उसके अंदर आग के दरिया दौड़ा चुका था। सुल्तान शाह ने सही वार किया था कि वो मज़ीद गुस्से से वो मज़ीद गुस्से से पागल हो गया। वो यही चाहते थे अरहाम गुस्से से अपने हवास खोते, उन पर हमला कर दे या फिर अपनी पिस्टल से उन पर फायर कर दे, ताकि वो जवाबन उसी लम्हे उसे गोलियों से भून डाले। अरहाम ने बेयकीनी से अरहाम को पुकारा, जो सुल्तान शाह को गिरबान से जकड़ी अपना हाथ का मुक्का। की पुकार पर सुल्तान शाह के चेहरे के करीब अपना हाथ लाते हुए रुक गया था, मगर जब से उसकी दिमागी रगे की फटने के करीब हो गई थी, उसकी गर्दन, माथे और हाथों की वीन्स तक नुमायाँ होने लगी थी। तेरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई थी। अगर उसे पता होता ये सब कुछ होगा, वो कभी पार्टी में शरीक ना होती। सुल्तान शाह के इशारे पर उसके गार्ड्स ने उसी लम्हे अरहाम की कनपट्टी पर पिस्टल रखी। मैंने सोचा था तुम्हें छोड़ दूंगा, यहाँ से जाने दूंगा, मगर तुम ऐसा नहीं चाहती। मेरी बेटी को मुझसे कोई गिला नहीं होगा। यकीनन वो अपने बाप के गिरेबान तक पहुँचने वाले इंसान की सज़ा मौत से कम नहीं समझती होगी। मुझसे इतनी ही इस मोहब्बत करती है, मेरी इज्जत पर वो कभी समझौता नहीं करेगी। शाह ने भूल के जज्बात से खेला था। कुछ भी करके वो अपनी बेटी की ज़िंदगी से मुकाबिल को हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे। तुम गिरबान बात पकड़ने की बात करते, मैं तुम्हारी ज़बान हलक के बल खींच लूँगा। हाम कर आया, शूट हिम। सुल्तान शाह ने सर्द आवाज़ में हुक्म दिया, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया, मैं इस पिस्टल से अपनी जान ले लूँगी। गार्ड्स को ट्रैकर पर उंगली रखते देखकर और ज़मीन से पिस्टल उठाते अपनी कनपट्टी पर रखते हुए चीखी थी, साहिर खान ज़्यादा के हाथों से पिस्टल छूट कर गिरी। यकदम उसे नजर आना बंद हो गया था। दिल में दर्द सा उठा था। दिल पर हाथ रखते खांसता चला गया। कौन है इस दुनिया में जिसको सब कुछ मिला? तुमसे शिकवा भी करें तो क्या? तुम तो तुम रहे, तुम अब हम नहीं। अपने सीने को बुरी तरह वो मसलने लगा। उसे यकदम घुटन होने लगी थी। वो अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखे
کسی کے لیے ساہ رکھی ہوئی تھی، کسی کے لیے ساحر خان کا کاؤنٹر پر رکھا ہو ساحر خان کاؤنٹر پر رکھا وائن کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ اسے بہت بری طرح کھانسی آئی تھی۔ وہ سینے کو رب کرتے بری طرح کھانسنے لگا۔ سینے پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگا، اپنا سینہ بری طرح مسلنے لگا تھا۔ ساحر خان زیادہ بے یقینی سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ رکھتے گہری سانس لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، بس موت ذرا مشکل ہو جانی تھی، اور ساحر خان زادہ اپنی موت ذرا آسان چاہتا تھا، جہاں وہ ستم گر کی پرچھائی نہ ہو۔ گن سلطان شاہ چیخے تھے، گارڈ نے اسی لمحے پسٹل پھینک دی تھی۔ ارحام خان زادہ نے قہر بری نظر حور پر ڈالی، جو پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھے کھڑی تھی۔ اور پسٹل نیچے کرو، ارحام کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، سلطان شاہ کانپتے لبوں سے بولے۔ ان کا رنگ لمحوں میں زرد ہوا تھا، ان کا مضبوط توانا بدن کپ کپانے لگا تھا۔ ڈرو مت سلطان شاہ، یہ میری خاطر خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، امیر باپ کی بیٹی ہے۔ کھیلنا اس کی فطرت ہے، کھیل کھیل میں معصومیت سے مجھے برباد کر دیا۔ اب اس کا معصوم دل گلٹی ہے، اس گلٹ میں یہ میری زندگی بچانا چاہتی ہے۔ گلٹی ہے، اس گلٹ میں یہ میری زندگی بچانا چاہتا ہے، بچانا چاہتی ہے۔ میری بیٹی سے اس کی ماں تو چھین چکی ہے، اب اس سے اس کا باپ نہیں چھیننا چاہتی۔ حام کی بات پر حور نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنے زیان یاد رکھے ہوئے تھا اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ حام خان زادہ نے سرخ استہزائیہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حام نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لی، جو بہت آرام سے ارحام کے حوالے کر دی تھی، جو اس نے بہت اس کی آرام سے پسٹل دینے پر ارحام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی سرخ آنکھوں میں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم میری مجرم ہو، تمہیں سزا بھی میں ہی دوں گا، ارحام خان زادہ حور کی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں بولا۔ حور کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے حور کی بولا تھا، آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے حور کی کلائی کے جکڑتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ حور خاموشی سے اس کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تم حور کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، سلطان شاہ تیزی سے ارحام خان زادہ کے مقابل آئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے مار دو سلطان شاہ، ویسے تو مجھے اپنی موت گوارا نہیں ہے، کیونکہ ارحام خان زادہ کے کو مرنے کے بعد بھی اپنی حور پر کسی کی نظر گوارا نہیں۔
مار دو تو بہتر ہے، ایسے ہی تمہاری بیٹی سے میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام کی بات پر حور کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہوا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر سے جھکی تھیں۔ اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اسے آج اس پارٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کو جنونی بنانے والی بھی وہ تھی، اس کی آنکھوں میں سرخی دینے والی بھی وہی تھی، اس سے اس کا سب کچھ چھیننے والی بھی تو وہی تھی۔ آج پھر وہ اس کی وجہ سے زخموں سے چور چور تھا۔ سلطان شاہ مار دو مجھے، میں اسے اپنی زندگی میں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ جان لے لوں گا میں سب کی۔ ارحام نے پسٹل کا رخ سلطان شاہ پر کیا۔ باہر موجود باقی گارڈز بھی اب اندر آ چکے تھے، جو درجنوں کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے آگے بڑھتے پھر سے ارحام کو اپنے حصار میں لیا۔ کہربا نگاہوں سے گھورتے حور کی کلائی پکڑے آگے بڑھا۔ رک جاؤ ارحام، تم میری بیٹی کو لے کر نہیں جا سکتے، ورنہ میرے ایک اشارے سے تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ سلطان شاہ نے سرد انداز میں دھمکی دی۔ پاپا میں ارحام کے ساتھ جاؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ حور کی اٹل آواز گونجی تھی۔ وہ جانتی تھی آج اس انسان کے ساتھ نہ گئی تو وہ جان سے چلا جائے گا، مگر اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور سلطان شاہ بھی اسے مارنے میں پل نہیں لگائیں گے۔ وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ حور سلطان نے غصے سے اسے پکارا، پاپا میں اس انسان سے اس کی بیٹی کی ماں چھین چکے ہوں، مگر اس کی بیٹی سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی، جس نے مجھے اس کی موم بنایا ہے۔ حور نے شکوہ کے نہ نگاہیں حور نے اسے شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھتے کہا، ایک یہی بات اسے اس ستمگر کی چبھی تھی۔ وہ اپنا آج تک کا ضیاء بھولا ہی نہیں تھا، اور اس کا ضیاء گل تھی، وہ جانتی تھی۔ بندوقیں پیچھے کر لی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا موت کو گلے لگانے کے میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں۔ حور نے اب کی بار چیختے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ نے بے بسی سے حور کو دیکھتے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو اشارہ کیا تھا۔ ارحام حور کی کلائی پکڑے تیز تیز قدموں سے ہوتے باہر کی طرف بڑھا۔ حور اس کی مضبوط گرفت میں اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ سلطان شاہ گہری سانس لیتی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حور کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی نظروں کے سامنے ہی ارحام خانزادہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ حور چلی گئی ہے، وہ دھندلائی آنکھوں سے حال کے انٹرس کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرتی چلی گئی تھی۔ وہ ارحام خانزادہ کے ساتھ چلی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکے، ان کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔
लोगों ने देखा उसने मेरी बेटी को कैसे छुआ, देखा वो उससे कैसे बात कर रहा था, उसे कैसे घूर रहा था। सुल्तान अपनी गार्ड्स को देखते चीखे थे। मैंने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उसे कभी सख्ती से नहीं छुआ। वो किस तरह उसे की धमकियां दे रहा था। सुल्तान शाह ने अपने सामने पड़ी टेबल को पूरी कुव्वत से ठोकर मारी थी। सुल्तान शाह की बेटी से ऐसे बात करता है वो 2 टके का इंसान मेरे सामने ऐसे बात कर रहा था। वो हवेली जाकर उसके साथ क्या करेगा, कहीं उसे मार ही ना दे। सुल्तान शाह ने चीखते हुए शीशे की टेबल पर मुक्का मारा था। शीशा टूटता उनके हाथ को जख्मी कर गया था। गार्ड सुल्तान शाह की हालत देखते उनकी तरफ बढ़े। सुल्तान शाह ने हाथ के इशारे से रोके थे। मर्द मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सिर्फ जुनूनी होता है, जैसे मैं था। मेरी बेटी को मेरे किसी गुनाह की सज़ा नहीं मिल सकती। सुल्तान शाह दिल पर हाथ रखे चीखे थे। माँ का खून में लथपथ चेहरा सामने आया था। वो दिल पर हाथ रखते नीचे ज़मीन पर गिर गए थे। कार जल्दी से उनकी तरफ बढ़े। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ किस 92 पार्ट 2। शहराम खानज़ादा की गाड़ी के टायर हवेली के कार पोर्च में आकर पूरी तरह चरचराए थे। शहराम सुर्ख सफ़ेद तने हुए चेहरे के साथ गाड़ी से उतरा था। आज 2 दिन बाद वो हवेली आया था। अमीना खानम का आज शाम उसे फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ोन पर काफ़ी सख्ती से हवेली आने का हुक्म दिया था। अमीना खानम का लहजा काफ़ी सरदोस्पार था और ये फ़ोन किसने करवाया था वो अच्छी तरह समझता था। शाम से ही उसकी दिमाग की तनाबें हिल गई थी। वो इस वक्त ब्लू कलर पेंट कोट में मलबूस था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरा सरदोस्पार था। वो अपनी मूछें और अपनी हल्की घनी बेट पर हाथ फेरते अपने भारी कदमों की धमक के साथ जनान खाने में दाखिल हुआ था। लाउंज में सोफे पर अमीना खानम और रजीना खानम बैठी थी। शहराम ने अपने चेहरे के तासरात पर काबू पाने की नाकाम सही की। अमीना खानम के सामने वो सरदोस्पार चेहरे के साथ नहीं जा सकता था। उसकी मोहरें थी, हर हाल में एहतराम लाजिम था। और आज तक अरहाम खानजादा जरान खानजादा इन तीनों ने कोशिश की अमीना खानम के सामने इनकी नजरें झुकी रहीं और जबान बंद रही। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अमीना खानम को देखते ही शहराम ने एहतरामन सलाम किया। पास बैठी रोजीना खानम को यकसर नज़रअंदाज कर गया था। वालेकुम सलाम। अमीना खानम ने सोफे से उठते शहराम के सर पर हाथ फेरा। जीना खानम ने मी जल्दी से सोफे से उठते शहराम के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार दिया था। शहराम को हवेली देखकर उनकी जान में जान आई थी। बहारे की 2 दिन से जो हालत थी उसे देखते परेशान हो गई थी, इसलिए आज उन्होंने खुलकर अमीना खानम से बात की थी। यहाँ तक कि आबिर के हवाले से धमकाया भी था। क्या बात है मोरे, मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? शहराम ने संजीदगी से पूछा। शहराम, इस हवेली में तुम्हारा एक अदद बीवी भी है जिसका तुमको ज़रा फिक्र नहीं है, और हमको तुम्हारा हवेली से बाहर रुकने का मकसद समझ नहीं आता। कल तुम्हारा बाबा और दाजी भी बहुत बोल रहा था तुम हवेली से बाहर रात क्यों गुजारता है। मीना खानम ने संजीदगी से इस्तफसार किया। ये बात मुझे नहीं, जरान लाला और असफन लाला को भी समझाना चाहिए। असफन लाला आज 1 हफ्ता हो गए हैं हवेली नहीं आए। शहराम ने रजीना खानम को देखते कि एक लफ्ज़ चबाया था। अमीना खानम ने किसके कहने पर फ़ोन किया सब समझ गया था। जिस तरह एहतरामन अपनी मोरे के आगे नहीं बोलते थे, इस तरह एहतराम अमीना खानम भी हमेशा उन्हें बहुत मान प्यार देती थी। उसे याद नहीं पड़ता था कि अमीना खानम ने कभी
ان میں سے کسی سے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھتے خود اٹھ جاتی تھی۔ امینہ خانم کا لہجہ کافی سخت تھا اور یہ پہلی بار تھا اسے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ حسینہ خانم شہرام کی بات پر نظریں چرا گئی تھی۔ اسفندیار خان پچھلے 1 ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ شہرام تم اسفند کو چھوڑو، بہارے کا فکر کرو۔ پچھلے 2 دن سے وہ بخار میں تپ رہا ہے، دوائی بھی نہیں کھا رہا، کھانا بھی وہ نہ ہونے کے برابر کھا رہا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر شہرام کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ ہوا۔ شہرام نے اپنے کپ فولڈ کرتے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے۔ حسینہ خانم شہرام کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے ہول کر رہ گئی تھی۔ بہارے کی طبیعت کے بارے میں بھی سنتے اس کے چہرے پر کوئی نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرد سپاٹ ہو گیا تھا۔ بہارے بھی کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اجڑے بکھرے حلیے میں کمرے میں پڑے تھی۔ حسینہ خانم کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ شہرام کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے پہلی مرتبہ وہ بےحد پریشان ہوا۔ وہ شہرام نہیں رہا تھا جسے کبھی بہارے کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اس کی ذرا سی طبیعت کا خرابی کا سنتے وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ بہارے کے آنسو اور تڑپ ان کا دل ہلائے جا رہا تھا۔ شہرام کا آئے روز حویلی سے باہر راتیں گزارنا انہیں شک میں مبتلا کر چکا تھا۔ جو انسان اپنی بیوی کے لیے پاگل ہو اس کی قربت کے بغیر رہ لے، یہ ناممکن تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے 1-2 راتیں ہی حویلی میں گزاری تھی۔ اگلے دن بہارے کا اجڑا روپ دیکھ کر سمجھ گئی تھی وہ ان راتوں میں بھی اس کے قریب نہیں گئی۔ میں دیکھتا ہوں اسے، شہرام سنجیدگی سے کہتے اپنی کف فولڈ کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہارے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی تھی، بکھرے بال بغیر دوپٹے کے، اسی گلابی ڈریس میں کھڑی تھی جس میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ کبھی اس نے 1 دن سے زیادہ کوئی ڈریس نہیں پہنا تھا۔ اپنا خیال شروع سے ہی رکھتی تھی۔ ہر وقت نک سک سے تیار رہنا اس کی عادت تھی۔ اب ہفتوں گزر جاتے تو وہ ایک ہی ڈریس میں ملبوس ہوتی تھی۔ پہلے وہ ستم گر اپنی تپش زدہ بے باک نگاہوں اسے جو زیادہ رہتا تھا، اب تو اس کی طرف ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ پہلے جب وہ اپنی بے باک نگاہیں اس پر گاڑتا تھا تو اس کی گہری نگاہوں کی تپش سے بڑھ بڑھ چل اٹھتی تھی۔ اب اس کی نظر انداز کرنے پر وہ جھلس کر رہ جاتی تھی۔ ایسی تپش اس کے دل و دماغ میں اٹھتی تھی، اس کا بدن اس تپش سے دہکنے لگتا تھا جیسے ابھی پورا بدن تانبے کی مانند جل رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر ہاتھ جمائے لرزتی کھڑی تھی، 2 دن سے بخار میں جل رہی تھی۔ وہ آئزل کے ساتھ ہی سوچ سوچ کر وہ 2 دن سے ایک پل نہیں سوئی تھی۔ وہ انگارے کی مانند چل رہی تھی۔ زینہ خانم امینہ خانم کے بارہا پوچھنے پر بھی اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جانتی تھی وہ ضد کا پکا ہے۔ اگر اس نے سب کو بتا دیا تو جو نکاح وہ کل آئزل سے کرنا چاہتا ہے وہ آج کرے گا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ ابھی تک کر بھی چکا ہو۔ یہ سوچ کر ہی بہارے کا وجود زلزلوں کی عزت میں آیا تھا۔ جسم کی عمارت ٹوٹ کر جھڑنے لگی تھی، پورے بدن میں کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اس کا بدن جیسے جلنے لگا تھا۔ بہارے نے اپنی چکاتے سر کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا، اسے سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن سے ایسے ہی شوقس پڑ رہے تھے۔ جب جب سوچتی وہ آئزل کے ساتھ وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ میں آئزل سے نکاح کروں گا، اسے اپنی محرم کا درجہ دوں گا، اسے اپنی بیوی بناؤں گا، اب اس سے ہی اپنی طلب، اپنی ہر ضرورت مٹاؤں گا۔ اف، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا تو پاگل ہو جاتا تھا۔ اب وہ یہی پاگل پن، یہی شدتیں کسی اور کے لیے دکھائے گا، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ مرد کو عورت سے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ رزینہ خانم کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ بہارے، تم چھوٹا بچے نہیں ہے جو تمہیں ہر بات سمجھانا پڑے۔ شوہر کو اتنا دن ناراض نہیں رکھتے، اتنا دن خود سے دور نہیں رکھتے۔ خدا کی طرف سے بھی ایسی عورتوں پر لعنت برستا ہے جن کا شوہر رات ان سے ناراضگی میں سوتا ہوتا ہے۔ کو جتنا نخرہ دکھانا ہے، اس سے اپنا بات منوانا ہے تو بستر پر اس کے قریب رہ کر مناؤ، وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کا حقوق پورے کرو گی، وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا، پھر تم اس کو اپنا انگلیوں پر نچانا، جو کہو گی وہی کرے گا۔ وہ سچ میں بے وقوف تھی، چھوٹی بچی تھی،
اس کے حقوق سے نظریں چراتی رہی، اس کی شدتوں سے اس کی جان چاہتی تھی۔ سہن کرنا تو ابھی بھی مشکل تھا، اس سے تم کر کے اس دن کی شدتوں سے ابھی بھی اس کے بدن کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا، مگر اب وہ اس کی ہر پل شدتیں برداشت کرنے کو تیار تھی، بس وہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے۔ مگر وہ تو اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا تھا، اپنی شدتیں، اپنی غربت کسی اور پر نچھاور کر رہا تھا۔ کیا کبھی دوسری عورت اسے خود سے دور کرے گی؟ بھاری بلک بلک کر رو دی تھی۔ ہر عورت اس کی طرح بے وقوف نہیں ہوتی جو شہرام جیسے مرد کو خود سے دور ہونے دے۔ وہ آئسل کی وہ دیوانگی بھری نگاہیں یاد آئی تھی جیسے وہ شہرام کو دیکھتی تھی۔ تو پاگل تھی شہرام کے لیے، تو کبھی بھی شہرام کو خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ اف! بہار نے گہری سانس لیتے اپنے بال پھر سے مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ میں ایسا ہی کروں گا، جانتی ہوں شہرام خان اپنی ضد اور انا کا بہت پکا ہے۔ حویلی کے مرد میرے آگے کچھ نہیں، میں صفاقی پر اتر آؤں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہرام کے لفظ سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ جانتی تھی وہ حویلی کے مردوں میں سے کہیں زیادہ شفاق ہے، اس کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہ بچپن سے جانتی تھی، ورنہ اس کے سامنے کب سے جھک جاتا، اسے بتاتا وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہے۔ ہمیشہ اس کے طلاق مانگنے پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تھا، نہ اسے کبھی طلاق دے گا، نہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گا۔ اور وہ واقعی میں اتنا شفاق تھا، اس نے اسے چھوڑا بھی نہیں تھا، اور اس کے سامنے وہ ایک ان پڑھ کی طرح رہا۔ اس کے تانے کوسنے سننے کے باوجود بھی اس نے کبھی عیاں نہیں ہونے دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ وہ میٹرک پاس نہیں بلکہ ایک کامیاب کنٹریکٹر انجینئر ہے جس کا انٹرنیشنل سطح پر کافی نام ہے۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی، ہمیشہ اسے تکلیف دی۔ جب تک اس کی نکاح میں رہی، وہ نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ باندھ کر اپنے ساتھ رکھتا تھا، زبردستی کرتا تھا، اور وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی اور وہ کسی اور کا ہونا چاہتا تھا۔ بہار نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں اسے ابھی تک جلن ہو رہی تھی۔ یہ تھپڑ اس نے کسی دوسری عورت کی وجہ سے مارا، جلن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، بہار کی سسکیوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کہیں نہیں تھی، غصے سے اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ شہرام نے اپنا کوٹ اتارتے غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ باہر برفیلی ہوائیں چل رہی تھی، اگر اسے بخار تھا تو وہ باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ تن فن کرتا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ بہارے کو دیکھ کر اس کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہوا تھا۔ بغیر دوپٹے کے کھلے بکھرے بالوں کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ حویلی بے شک بہت بڑی تھی، نیچے کی طرف حویلی کا سرسبز لان اور کار پورچ دکھائی دیتا تھا جہاں گل خان اور بہت سے ملازم ہوتے تھے، کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی۔ شہرام اپنے تیش و اشتعال پر قابو پاتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی یوں خود سے لاپرواہی نہیں برتی تھی، اور وہ اکثر ایسے نظر آتی تھی، آج تو حد ہی ہو گئی تھی، اس کے وجود پر کوئی شال نہیں تھی۔ بہارے نے اپنے گرد ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید بے یقین ہوئی تھی اور ریلنگ کے ساتھ لگے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی خونخوار نظریں اس کی کندن مخملی نشیب و فراز پر تھی، اس کی گہرے سانس بھرنے پر ان کی دلکشی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام کا خون کھول کر رہ گیا تھا اسے ایسے دیکھ۔ وہ گہرے سانس لیتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے اس کے نشیب و فراز سے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے پر اپنی خونخوار نظریں گاڑی۔ اس کے دیکھنے پر گہرے سانس لیتے اسے بیکھی نگاہوں سے دیکھتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام اس کی حرکت پر لب بھیج گیا تھا، اس کے گال پر وہ انگلیوں کے نشان دیکھ چکا گیا تھا۔ 2 دن بعد بھی وہ نشان ویسا ہی تھا، بلکہ مزید گہرا ہو چکا تھا۔ وہ بچپن سے ایسی کرتی تھی، جب بھی اسے کچھ کہتا تھا اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ ناراضگی کے طور پر اسے بھیگی شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھتی تھی، اپنی نفرت کا اظہار کھل کر کرتی تھی، مگر اس کی ذرا سا ڈانٹنے پر ہمیشہ روتے ہوئے اسے شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، جیسے خود اسے برملا اظہار کرنے کا حق ہے۔
اور اسے جواباً اسے ڈانٹنے کا بھی حق نہیں۔ اور یہ بھیگی شکوا نگاہیں ہفتوں اس کا چین سکون سب لوٹ لیتی تھی۔ اس رات اس کے پاس بیٹھے اس کی اپنے لبوں سے چھوتا رہتا تھا، اس کے کان میں جھکے سرگوشی میں معافیاں مانگتا رہتا تھا۔ اسے تو اب معلوم ہوا تھا مقابل سویا نہیں ہوتا تو اس کی تڑپ ہر ایکٹ سے بخوبی واقف تھا۔ شہرام اس کی شکوا کے نگاہیں دیکھتے، اس کی طرف بڑھتے، اس کے گیٹ اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زور سے لگی تھی کیا؟ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کتنی زور سے لگی ہے اپنی بے رحمی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بہارے نے اپنی گال سے ہاتھ ہٹایا تو اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ اس کی 5 انگلیوں کا نشان اس کے گال پر چھپا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس نے اسے اپنی پوری قوت لگائے تھپڑ مارا تھا۔ نظریں مت چراؤ، دیکھو اپنی آنکھوں سے اپنی بے رحمی شہرام خان، بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ کس حلیے میں یہاں کھڑی ہو تمہیں احساس ہے؟ بدتمیز اور خود سر بچپن سے ہی تھی، اب بے شرم بھی ہو چکی ہو۔ شہرام نے اسے کہربا نگاہوں سے گھورتے کہ لفظ چبایا تھا، میں جس بھی حلیے میں یہاں کھڑی ہوں تمہارا مجھ سے اب کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی اب تم مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہو، سمجھے تم؟ بہارے نے غصے سے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ مقابل کی تپش زدہ سانسیں اس کا انگ انگ جیسے جلسا رہی تھی۔ شہرام اس کی بات پر مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اب شہرام کے نابی لب بہارے کے کپ کپاتے خشک لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ شہرام کی سر سیاہ آنکھیں بہارے کی براؤن شبنمی آنکھوں میں گڑی تھی۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ شہرام نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کے چہرے پر تپش زدہ سانسیں چھوڑی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس آئسل کو اپنانے کے بعد مجھ پر اپنا ہر حق ختم کرنا ہوگا، اس کمرے میں آنے کا حق کھو دو گے تم۔ بہارے نے گز شہادت کی انگلی اٹھائی، اسے وارن کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے آئسل سے شادی کرنے کے بعد میری اس کمرے میں یا تم میں دلچسپی باقی رہے گی؟ جو مجھے تم سے چاہیے وہ مجھے کسی اور سے مل جائے گا، تو میں کیوں آؤں گا واپس اس حویلی میں یا پھر اس کمرے میں؟ شہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا۔ شہرام خان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بہارے اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ چل آئی تھی، کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑنا چاہا۔ شہرام اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ جیسے میرے تم پر سارے حق ختم، ایسے تمہارے بھی مجھ پر سارے حق ختم۔ میرا گریبان پکڑنے کا تمہیں اب کوئی حق نہیں، اس لیے آئندہ خبردار تم نے میرے گریبان کو چھوا۔ شہرام نے جس لہجے میں تنبیہ کرتے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا۔ بہارے گہرے سانس لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ شہرام کی گرم گہری نگاہیں اس کی کمر پر بکھری اس کی براؤن الجھی بالوں میں تھی۔ گہرے سانس لیتے اب ہلکا ہلکا کانپ بھی رہی تھی۔ اندر چلو، شہرام نے اس کا کانپنا محسوس کرتے لب بھینچے کہا۔ نہیں آؤں گی اندر شہرام خان، مجھے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنا قبول نہیں۔ آج ساری رات اس ٹیرس پر کھڑی رہوں گی، بہارے نے چیختے ہوئے کہا۔ شہرام اس کے یوں چیخنے پر غصے سے بازو سے چکری اس کا رخ موڑے اپنے مقابل کر گیا۔ بہارے کی شبنمی آنکھیں شہرام کی سیاہ پرکشش آنکھوں سے ٹکرائیں۔ شہرام کی سانسوں میں گھلی سگریٹ کی مہک اس کی سانسوں میں گھلی تھی، اسی بازو سے سختی سے چکڑی اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ بہارے اس کی اتنی نزدیکی پر تڑپ کر رہ گئی۔ تم سے شکوہ کریں یار، ہم کس طرح؟ تم تو تم ہی رہے، ہم اگر ہم نہیں۔ بہارے نے گلابی آنکھوں سے دیکھتے کرب سے ہچکی لی۔ شہرام کی خان کی سر سرخ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ بخار کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ تھا، بال کی لٹیں اس کے بھیگے آرز اور گردن سے چپکی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی اور متورم تھیں، کپکپاتے بدن اور کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی انگلیاں بے اختیار اس کے نشان زدہ آرز کو چھو گئی تھیں۔ شہرام نے اسے غصے سے دیکھتے اپنے لب مزید سختی سے بھینچے، وہ آنکھیں آگ کی بھٹی کی مانی جل رہی تھی۔ اندر چلو، شہرام نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں چلوں گی اندر، آج رات ادھر ہی کھڑی رہوں گی۔ تم کچھ بھی کر لو شہرام خان، ساری رات ٹیرس پر کھڑی رہوں گی، چاہے اس سردی میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ ضدی اٹل لہجے میں چیخی تھی۔
شہرام کی گرم سانسیں اس کے اندر آگ مزید بھڑکا رہی تھی. ان سانسوں اس مہک پر کسی اور کا حق ہوگا. تندور کی مانند چل رہی تھی. نظروں سے دیکھتے رخ موڑ گئی تھی. خان نے اس کی سیدھی انداز پر جھوکتے اسے دیکھا. شہرام اس کے کپ کپاتے بدن کو دیکھ کر اپنی گھنی بھیڑ پر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیر گیا. شہرام نے اس کے قریب ہوتے ریلنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محسوس کیا. بہارے نے اپنی کان کی لو پر اس کی سلگتی سانسیں محسوس کرتے رخ پلٹنا چاہا تھا اور اس کے قریب ہوتے اس کی پیٹھ پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا. بہارے اب ہل بھی نہیں رہی. وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے سے سک پڑی. اس ستمگر کی تپش زدہ تپتی سانسیں اسے مزید جھلسا رہی تھیں. شہرام اسے سکتے دیکھتے اسے تھوڑا دور ہوا تھا. بہارے نے رخ پلٹے اسے غصے سے خود سے پوری قوت سے دور دھکیلا. شہرام اسے یکدم بازوؤں میں بھرے اپنی گود میں اٹھا گیا. شہرام چھوڑو مجھے. بہارے سے اس کی لیتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی. شہرام اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا. اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی. اس کی بدن سے اٹھتی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلتی اس کی حواس معطل کر رہی تھی. مقابل کے بدن سے اٹھتی خوشبو واقعی میں جان لیوا تھی. ڈریسنگ پر رکھے پرفیوم کی خوشبو الگ تھی مگر جب یہ پرفیوم شہرام کے بدن میں سماتی تھی اس کی خوشبو ہی بدل جاتی تھی. عجیب سی جان لیوا جو ابھی بھی اس کی جان لے رہی تھی. اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ ٹیرس کے دروازے کی طرف بڑھا. اسے بند کرتے اندر سے لاک لگاتے پردے برابر کیے تھے. بہارے غصے سے بیڈ سے اٹھی تھی. بیڈ پر پڑی اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹتے وہ دروازے کی جانب بڑھی. کہاں جا رہی ہو؟ شہرام نے اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھتے غصے سے پوچھا تھا. اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. جب میرا تم پر حق ختم ہو چکا ہے تو یہ کمرہ کیسے میرا ہوا؟ بہارے نے رخ موڑے مضبوط آواز میں کہا مگر اس کی آواز سلسلوں کی عزت میں آئی تھی. شہرام نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑے اسے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا. پہلے ہی تم میرا کافی تماشا بنا چکی ہیں. اب مزید میرا تماشا بنوانا چاہتی کیا چاہتے ہو؟ ہاں بیڈ روم کی باتیں باہر تک جائیں. شہرام نے اسے بازو سے جکڑے کر آتے ہوئے پوچھا. تم حویلی نہیں آتے اس کمرے میں نہیں آتے تب تمہارا تماشا نہیں بنتا. بیڈ روم کی باتیں تم چاہتے ہو سب کے سامنے ہیں. اگر تمہارا یہی رویہ رہا میں داجی کو تمہاری حرکتیں بتا دوں گی. بہارے نے انگد شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وار کیا تھا. اچھا کیا بتاؤ گی؟ کیا ہے میری حرکتیں ذرا بتانا مجھے. شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا تھا. بری طرح کپ کپا رہی تھی. اس نے اسی کمر سے جکڑے اس کی کپ کپاتے بدن کو سنبھالا تھا. مگر اس کی بات پر شہرام کا غصہ حدوں کو چھوا تھا. یقیناً وہ پھر سے اس کے کردار پر وار کرنے والی تھی. یہ کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو. بہارے نے سسکی لیتے کہا. وہ اسے ڈرا دھمکا کر عائزل سے شادی سے روکنا چاہتی تھی. اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ شہرام نے استحضاء انداز میں آبرو چکھائے تھی. بہارے اس کے انداز پر اپنے لب بے دردی سے کاٹ کے اسے واقعی میں کوئی روک نہیں سکتا تھا. وہ ان پڑھ شہرام نہیں بلکہ پڑھا لکھا کانٹریکٹر انجینئر تھا. کیوں کر کسی کی سنے گا؟ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے ہیں بلکہ تم میری فطرت ابھی تک جان ہی نہیں سکی. میں جو کرنے کی ٹھان لیتا ہوں میں کر کے رہتا ہوں. جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے تم عبیر کو ہتھیار بنا کر مجھے روک لو گی. ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہ ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے تمہیں نہیں دکھایا. شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں وارن کیا. اور شہرام وہ روپ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تمہارا وہ روپ. بہارے تڑپتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. دیکھ لو گی تم وہ روپ بھی لیکن یاد رکھنا اگر ہمارے بیڈ روم کی کوئی بھی بات باہر گئی میں جو عائزل سے شادی کرنے کا کل سوچ رہا ہوں میں وہ آج کر ڈالوں گا اور تمہاری نظروں کے سامنے اسے اس کمرے میں لے کر آؤں گا. شہرام کی بات پر اس کی شرٹ مزید مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے. یہ میری حویلی ہے. تم اسے کیسے یہاں لا سکتے ہو؟ بہارے نے اس کی شرٹ پکڑے کپ کپاتے لبوں سے بھیگے لہجے میں کہا. شہرام نے اس کی کمر کو مزید مضبوطی سے تھاما تھا ورنہ وہ زمین بوجھ ضرور ہو جاتی. کمرہ تمہارا ہی ہے. تم ہی اس کمرے سے جانے کی بات کر رہی تھی. شہرام نے اس کے کپ کپاتے لبوں کو بغور دیکھتے کہا. نہیں جاؤں گی اس کمرے سے. پھر تو میرا کمرہ کسی کو نہیں دو گے نا؟ بہارے نے لڑتے لبوں سے ہچکچ. نہیں دوں گا. تمہاری کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دوں گا.
शहराम उसकी कपकपाते बदन को देखते उसकी कमर को सख्ती से जकड़े उसे अपने सीने में भीड़ गया था। उसकी बदन की कपकपाहट शिद्दत इख्तियार कर गई थी। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? बहारे शहराम के सीने से अलग होते शहराम की सच फाड़ आंखों में देखते टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली थी। उसका घर उसे दे दिया था, उसका हक भी उसे दे दिए थे, अब ये कमरा भी उसे दे रहा था। अपने बाजुओं में जकड़े हुए था मगर आंखें वैसी ही सच सपाट थी। बहारी ने उसे जख्मी नजरों से देखते अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए उसे खुद से दूर धकेला था। शहराम ने उसकी दूर धकेलने पर उसी लम्हे छोड़ दिया था। बहारी की आंखों की नमी में मजीद इजाफा हुआ था। वो बदल गया था, वो वाकई में बदल गया था। जो उसके बार बार धुतकारने पर उसे नहीं छोड़ता था, हाँ, जो उसके लरसते कपकपाते तपते बदन को भी देखते देखते उसने छोड़ दिया था। मेरे दर्द की ठीसें उठ रही थी, सर में फिर से धमाके हुए। माइग्रेन के दर्द ने उसे कभी इतना नहीं सताया था जितना अब सता रहा था। वो दर्द से मरने वाली हो गई थी। बहारी ने अपने चिकनाते सिर को दोनों हाथों से बमुश्किल थामा। जोरदार चक्कर आया था। कमरे के दरों दीवार हिलते नजर आए। बहारे अपने चिकनाते सिर को थामते फिर से सामने खड़े सितमगर की शर्ट मुट्ठियों में थाम गई थी, वरना वो जमीन बोस हो जाती। भारी क्या हुआ है? शहराम अब की बार परेशान हुआ था। उसकी हालत सच में काफ़ी ख़राब थी। शहराम की आवाज़ में परेशानी महसूस करते भारी ने उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी आंखों में झांका। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जितने ज़ोर से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे सर से दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा। तुम बहुत बेरहम हो शहराम, तुम बहुत सफाक हो शहराम। हवेली के हर मर्द से बदतर। बहारी उसकी शर्ट मुट्ठियों में पकड़े शिद्दत से चलाई। शहराम उसकी हालत देखते लब भींचे खामोश हो गया था। चलो बेड पर कुछ खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। शहराम ने नरमी से उसकी कमर पर हिसार मजबूत किया। मुझे कुछ खाना हुआ, मेडिसिन लेनी हुई, मैं खुद ले लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, समझे तुम? बहारी फिर से हलक के बल चीखी थी। शहराम ने लब भींचते हुए उसे हलक के बल चीखते हुए देखा था। वो इससे दूर हुई मगर फिर से अपने चकराते सर को थामते लड़खड़ा गई। शहराम ने जल्दी से कलाई से चक्करते सोफे पर बैठाया। गहरे सांस लेते अब बैठ गई थी। मजीद बदन में ताकत नहीं रही थी। मजीद कदमों के सहारे खड़ा होना मुश्किल था। शहराम ने उसके कदमों में पंजों के बल बैठते उसके गाल पर नरमी से हाथ रखा, जिसे उसने गुस्से से पूरी कुव्वत से झटक दिया था। शोलाबार निगाहों से शहराम को देखा। शहराम ने गहरा सांस लेते टेबल पर पड़ा जूस का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने पकड़ते पूरी कुव्वत से ज़मीन पर फेंक दिया था। शहराम ने अब की बार सुर्ख चेहरे के साथ गुस्से से उसे देखा। हिचकियाँ लेती गुलाबी आंखों से उसकी आंखों देख रही थी। आज कितने दिनों बाद वो ऐसे उसके कदमों में बैठा उसके नाज नखरे उठा रहा था। शहराम ने अपनी माथा मसलते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू पाया था, बल्कि वो उसकी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या चाहती हो बहारे, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? शहराम ने उसकी आंखों में झांकते लब भींचे नरमी से इस्तफसार किया। तुम मेरी वजह से परेशान नहीं होती, इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो। तुम सफाक होने के साथ साथ झूठे भी हो। बहारे की हिचकियों में इजाफा हुआ था। बहारे, तुमने मुझसे मजीद बहस की या मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में सफाकी पर उतर आऊँगा, समझे तुम? शहराम उसकी आंखों में झांकते सद लहजे में बोला। क्या करोगे? मारोगे मुझे? क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे फिर से या दूसरी शादी की जगह तीसरी शादी की धमकी दोगे? बहारी ने हिचकियों से चीखते कहा। बहारी, क्यों चाहती हो मैं वापस चला जाऊं? मुझे मजबूर मत करो, मैं इसी वक्त वापस चला जाऊं। शहराम ने उसे सख्त लहजे में वार्न किया। तुम मुझे इस हालत में छोड़कर उसके पास जाओगे, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी शहराम खान।
बहार शिद्दत गम से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। मैं कहीं नहीं जा रहा, इसलिए खामोशी से खाना खाओ। शहराम ने नरमी से कहती अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़ाओ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी शहराम, चाहे मेरी जान चली जाए। बहारें फिर से हलक के बल चीखी थी। शहराम खड़े होते हलक के बल चीखा था, मजीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। शहराम के चीखने पर बहारे की सिसकियों में इजाफा हुआ था। खाना खाओ बहारे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। शहराम ने उसके हिचकोले लेते वजूद को देखते सर लहजे में कहा। बहारे सुन नहीं रही, क्या कह रहा हूं मैं, शहराम सर लहजे में कराया था। वो कुछ पल उसे रोते हुए देखती रही, फिर ट्रे से सैंडविच उठाकर छोटी छोटी बाइट लेने लगी। शहराम ने लब भींचते गहरा सांस लिया था, वरना उसकी जिद से बखूबी वाकिफ था। अपनी जिद पर हर हाल में कायम रहती थी, मगर उसके गुस्से से फौरन ठीक हो जाती थी। बचपन से ही ऐसे करती थी, मगर वो इस पर जल्दी गुस्सा नहीं करता था। ऐसा हर बार होता था, वो उसका ज़ब्त इस लेवल पर ले आती थी, वो गुस्सा करने पर मजबूर हो जाता था। शहराम उसके कदमों में फिर से पंजों के बल बैठते, उसके हाथ से सैंडविच लेकर उसे खुद खिलाने लगा। खा कम रही थी अपने दांतों से, कदर ज्यादा रही थी। अब वो खामोशी से उसके हाथ से खाने लगी। उसकी सआदतमंदी पर हैरत से उसे देखा था। उसकी सआदतमंदी बाद में हमेशा उसके लिए कोई तूफान ही लाता था। शहराम ने सैंडविच खिलाने के बाद उसे पानी का ग्लास पकड़ाया, वो भी उसने खामोशी से थाम लिया था। शहराम उठते हुए साइड टेबल की तरफ बढ़ा, वहां से उसकी मेडिसिन निकाल कर वो दोबारा से बहारे की तरफ आया। फिर से उसी पोजीशन में बैठते उसकी तरफ मेडिसिन बढ़ाई। खामोशी से थामते मुंह में रखते पानी के साथ निगल ली। शहराम ने उससे गिलास थाम कर टेबल पर रखा। बहुत नरमी से उसके शाने पर बिखरे बाल पीछे करते कान के पीछे अड़से। बाल बहुत उलझे हुए थे, वो लब भींच गया था। कभी भी उसके बालों की इतनी खराब हालत नहीं देखी थी। शहराम ने नरमी से उसकी जिस्म से शॉल अलहदा की। वो अब बिल्कुल खामोश थी, उसकी हर बात में कान की अंदाज में मान रही थी, बल्कि उसके हर एक्ट पर खामोशी से उसे भीगी आंखों से देख रही थी। शहराम ने उसे कंधों से थाम कर सोफ पर नरमी से लटाते उसके सर के नीचे कुशन रखा, उसकी पाँवों की तरफ बढ़ते चुपते उसके पैरों से उसके शूज उतारे थे। बेड से कंबल उठाए उसने बहारे पर अच्छी तरह उड़ाया। बहारे अब सीधे लेटे आंखें मोड़ चुकी थी। शहराम उसके करीब सोच पर बैठकर नरमी से उसका सर दबाने लगा। बहारे की बंद आंखों से आंसुओं का झरना फिर से बहा था। शहराम काफी नरमी से उसका सर दबा रहा था। वो जितनी नरमी से उसका सर दबा रहा था, इतनी तेजी से बहारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर से उसके करीब बैठा उसका सर दबा रहा था, पता नहीं कितने घंटे। यह लम्हे वो नहीं जानती थी, मगर रात कतरा कतरा भीग रही थी। मुकाबिल के हाथ एक पल के लिए नहीं रुके थे, उसके करीब बैठे मुसलसल उसका सर दबा रहा था। इस दौरान बहारे ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, मगर बंद आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसकी कलाई जकड़े बहुत तेजी से कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके साथ खींचती जा रही थी। हूर ने डबडबाई आंखों से अरहाम खानजादा की चौड़ी पुश्त को देखा। शर्ट हर तरफ से खून से दागदार थी। हूर की आंखों से बहते आंसू ने शिद्दत इख्तियार की। अरहाम खानजादे ने अपनी तरफ की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसके अंदर की जानिब काफ़ी बेदर्दी से धकेला। हूर उसकी सख्ती पर सिसक कर रह गई थी। उसे उसकी बेरहमी की आदत हो चुकी थी। घर से उसे काफ़ी नरमी से छूता था, इसलिए उसकी बेरहमी अब तकलीफ दे रही थी। अरहाम खानजादा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की। इस दौरान उसने एक बार भी हूर की तरफ नहीं देखा था, न देखना चाहता था।
उसका क़यामत ख़ारिज़ बदन उसकी कमज़ोरी था। वो अपनी बीवी के जिस्म पर मरता था। उसके नशेब व फ़राज़ पर नज़र पड़ते हुए बहकने लगता था। आँखें उसी लम्हे खुमार-आलूद हो जाती। उसे अपनी बाहों में भरते हुए हर हद से गुज़रना चाहता था, मगर आज दिल कर रहा था उसे आग लगा दे, उसे खूबसूरत जिस्म को जला कर रख दे, जो सबके सामने दावत-ए-नज़ारा बना हुआ था, जिसकी सर के एक बाल पर नज़र गवारा न थी। कभी इस तरह गैर मर्दों की निगाहों को दावत बख्शेगी वो सोच नहीं सकता था। वो महरम था। जब उसे देखता उसे खूबसूरती देखकर पागल हो जाता था। नफ़रत में भी खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं सकता था। पार्टी में आए हुए हर अय्याश मर्द उसकी बीवी को देखकर क्या-क्या ख़्याल अपने दिल में नहीं लाए होंगे। सोचते ही हराम खानज़ादा का खून लावे की तरह उबल रहा था। जी कर रहा था पास बैठी अपनी बेदर्द बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे और खुद भी उस आग में जलकर राख हो जाए। रहाम खानज़ादा ने स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते ड्राइविंग की स्पीड बढ़ाई और जो सांसें रोक के खुशी से विंड स्क्रीन पर खामोशी से विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बरसती बारिश को देख रही थी। स्टीयरिंग पर मुक्का मारने पर नामहसूस अंदाज में गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसकी थी। अपना हुलिया देखते बार बार अपने लब बेदर्दी से काटने लगती थी। बाहर उसके चेहरे पर चादर सिरकने निकला। आज वो हवेली इस हुलिये में जा रही थी। वो काबिल पर क्या गुजर रही होगी वो अच्छी तरह जानती थी। उन्हें नम आंखों से अरहाम को देखा, जिसकी आंखों से मुसलसल खून रस रहा था। वो जख्मों से चूर हालत में पिछले 2 घंटों से सर सपाट चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। लोग इस्लामाबाद से बहुत आगे निकल आए थे। सवार आने में अब 2 घंटे रह गए थे। रात की स्याही मजीद गहरी हो चुकी। लोग जैसे जैसे समात की तरफ बढ़े थे बारिश में मुसलसल इजाफा हो रहा था। वो ने एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकी थी। अरहाम खानजादा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं और जो उसके गहरे जख्म तकलीफ दे रहे थे। अरहाम खानजादा के खौफ से सांस भी मुश्किल ले रही थी। उसकी हालत देखते उसकी सांस चली तो आई थी। पास बैठे इंसान से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। किसी भी सूरत इस इंसान की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती थी, इतना तो जानती थी। अगर उसके साथ ना आई तो मौत को गले लगा लेता, मगर उसे तो छोड़ कर ना आता। हूर ने सीट से टेक लगाए आंखें मोड़ी। मैं गुल से नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूँ डैम इट। समायतों में सितमगर के लफ्ज़ गूंजे तो हूर ने आंखें खोलते अपने गले में झूलते पेंडेंट को मुट्ठी में जकड़ा था। मगर पास बैठे इंसान जिस पर सितमगर के लम्स के साथ उसका खून भी था। अरहाम, हूर ने आंखें खोलते अरहाम खानज़ादा को भीगी आवाज़ में पुकारा। हूर के पुकारने पर अरहाम की आंखों में मज़ीद खून उतरा था। वो जो कब से खुद पर काबू पाया तो उसकी आवाज़ कानों में पिघले शीशे की माने महसूस हुई। एक ही झटके से गाड़ी को रोक चुका था। और चलती गाड़ी को अरहाम खानज़ादा ने एकदम ब्रेक लगाई तो गाड़ी बुरी तरह चली थी। हूर का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। हूर ने दिल पर हाथ रखते खौफज़दा निगाहों से अरहाम को देखा, जो उसकी तरफ झुकते उसकी तरफ सुड़ते सीट की तरफ उस पर झुक चुका था। हूर अब खौफज़दा निगाहों से अपना सांस रोके अरहाम खानज़ादा की सुर्ख आंखों में देख रही थी। क्यों जान बचाई मेरी, क्यों आई हो मेरे साथ वापिस? अरहाम ने इसकी आंखों में देखते आंखें डाले गरजते हुए पूछा। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो हलक के बल धाड़ा था। अरहाम की धाड़ पर हूर की आवाज़ हलक में अटकी। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, खबरदार मुझसे अब मजीद झूठ बोला था। अरहाम उस झपड़ा पूरी कुव्वत से दबोचते कर आया। दर्द की शिद्दत से हूर की आंखों से मोती टूटकर आरिस पर बरसे थे। मम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अरहाम। हूर ने इसकी आंखों में देखते बामुश्किल बोलते हिचकी ली। एक मकार औरत हूँ। मर्दान किन्हीं सड़कों पर तुमने मुझसे एक एक लफ्ज़ झूठ बोला था। फिर तुमने मेरी हवेली जाकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा तुम्हारे बारे में, तुमने हर बार एक नया झूठ मेरी आंखों में देखते बोला। अब तुम मेरी आंखों में देखते फिर से झूठ बोल रही हो।
आराम उसके जबड़े पर अपनी सफाक गिरफ्त मजबूत करते हुए राया। सफाकी पर हूर की सांसें उलझी थी। अनाम ने उसे घूरते उसका जबड़ा छोड़ दिया था, मगर उसके ऊपर ऐसे ही झुका था। हूर ने गहरी सांस लेती अपना सांस बहाल किया। मम्मी छूट छूट नहीं बोल रही अनाम। हूर ने उसके दोनों आरिस पर नरमी से अपने कपकपाते हाथ जमाए। उसके हाथों को छू की माँ ने झटक गया था। अपार्टमेंट में उसका करीब याद आना आया था। इसी तरह उसके जज्बों के साथ खेलती उसके करीब आई थी। आज साहिर खानजादा के करीब उसका खड़ा होना याद आया था। किस तरह वो दीवानों की तरह उसके चेहरे को देख रहा था और वो उसे ऐसी ही भीगी आंखों से देख रही थी। अरहाम खानजादा के खून में भांबर चले थे। उसके बालों को गद्दी से बेदर्दी से जकड़ गया। कहा था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हारे सर के एक बाल पर भी किसी की नजर पड़ी मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस तरह गैर मर्दों के सामने जाने की। अरहाम उसके बालों को बेदर्दी से झटका देते तैशो इश्तियाल से कराया। हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी बेपर्दा ऐसे किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। हूर ने कपकपाते लबों से कहा। अच्छा, इस तरह के कितने वादे कर चुके साहिर खानजादा से तुम? अरहाम ने खून उतरी आंखों से उसे देखते पूछा। सच सच साहिर का कौन साहिर? हूर की रंगत फक हुई थी। हराम खानजादा का रंग तैशो इश्तियाल से मजीद दहकने लगा। पार्टी में उसके करीब उस हुलिये में खड़ी थी और अब वो फिर से झूठ बोल रही थी। कोटेशन तो उसने खो दी थी, मगर होल सुल्तान शाह की मोहब्बत को तो पा लिया था। सुल्तान ने शान इन दोनों की मंगनी कर दी थी। आशिक हो ऐसा हो साहिर खान सादा जैसा। वो लफ्ज फिर से याद आए, उसका पूरा बदन आतिश के मादे की तरह फटने लगा था। हाँ, कहा था तुमने मुझसे तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ। क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने? अरहाम खान ज्यादा कर्ब से बोलते सवाल दागे थे। आप जानते हैं मम, मुझे आपके अलावा किसी ने नहीं छुआ। मम, मैंने सच बोला था। मेरे जिस्म पर हुकूमत करने वाले आप पहले और आखिरी मर्द हैं। मैंने कभी आपकी इमानत में खयानत करने का सोचा भी नहीं। आपसे निकाह आपसे निकाह के बाद मैंने इसके मुतालिक सोचा भी नहीं। हूर ने रोते हुए हिचकियों से कहा। इश्क बुलाता था वो तुम्हें? अरहाम ने आग बरसाते लहजे में पूछते उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। न नहीं तो मम्मी ने बताया था हमारे शेफ का छोटा सा बेटा बेटा मुझे इश्क इश्क आप ही बुलाता था। हूर की बात पर अरहाम खान ज़्यादा की रंगत में सुर्खियां सी खिली थी। गाड़ी में उसने बताया था इश्क नाम उसके मम्मा पापा ने रखा था। आया था इश्क उसे उसके नेबर्स का छोटा सा बेटा पुकारता था। आज वो कह रही थी उनका शेफ का बेटा पुकारता था, मगर हकीकत से वो वाकिफ हो चुका था इश्क उसे कौन बुलाता था। हम खानजादा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो पागल हो रहा था। मुकाबिल पर उसके महरम रिश्ते का हक बर्दाश्त नहीं होता था। वो टीवी स्क्रीन पर किसी मर्द को देख लेती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे कोई और पागलों की तरह चाहता था। वो अंदर से जैसे मर रहा था। आज पहली बार उसे अपने खुदा से शिकवा हुआ था। काश खुदा मुकाबिल की इतनी मोहब्बत उसके दिल में न डालता। सामने बैठी लड़की से इश्क करना उसके इख्तियार में न था। वो दिन ब दिन उसके लिए पागल हो रहा था। नहीं गंवारा थी उस पर किसी की एक नज़र भी। झूठी मकार औरत हो, तुम्हारी वफा तुम्हारी फर्माबरदारी सिर्फ मेरे खौफ से मशरूत है। तुम्हारा सब कुछ ढोंग है। राम उसके खूबसूरत नकोश को देखते जहरीले अंदाज में फनकारा। मैंने झूठ बोले, मगर सिर्फ मजबूरी में। मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की, तब भी नहीं जब मुझे लगता था साहिद ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। तब भी नहीं जब मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैंने तो ये कभी आपसे बेवफाई नहीं की। होर शिद्दत शिद्दत से रोते हुए बोली। खबरदार, तुमने अब कभी उस साहिर का नाम लबों से भी निकाला, मैं तुम्हारी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हूर के लबों से साहिर नाम सुनते ही उसके अंदर भांबर चले थे। हूर अब उसे नम आंखों से बेबसी से देख कर रह गई।
اگر تم نے مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کی تو کیا کر رہی تھی آج اس حلیے میں اس کے قریب کھڑی ہو کر؟ کیوں دیکھ رہا تھا وہ تمہیں؟ کس طرح حق دیا وہ تمہیں دیکھ سکے؟ کیوں تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ تمہیں کوئی اور ذرا سے دیکھے تو میری جان نکل جاتی، کیوں ہور؟ حرام نے قلب سے سوال داغے، آنکھوں میں لالی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ میرا یقین کرے یار، ہاں مجھے نہیں پتا تھا وہ پارٹی میں آئے گا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اب کی بار اس نے سحر کا نام لینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ بس بہت سن لیے تمہارے جھوٹ، تم ایک فریبی عورت ہو۔ میرے نزدیک تم عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ ارحام اس کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا۔ ہاں میں ایسی نہیں ہوں۔ اور بھی شدت غم سے چیخ اٹھی، جس کا بار بار الزام لگانا اسے بھی پاگل کر گیا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو میرے سامنے، حلق سے کھینچوں گا زبان تمہاری۔ تم جھوٹی اور ہمیشہ رہو گی، مگر میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ اب تم میری حویلی میں رہو گی، میرے کمرے میں قید۔ آج کے بعد تمہاری آواز بھی کوئی غیر مرد نہیں سنے گا۔ اپنے بدن کی نمائش کرنا تو دور کی بات ہے، ارحام اس کی نشیب و فراز پر قہر بار نگاہیں گاڑتے بولا۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہور نے روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ تم اپنے آپ سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے؟ اب میں وہی سلوک کروں گا جو تم جیسی عورت ڈیزرو کرتی ہے۔ ہم اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے گرایا۔ مجھ جیسی عورت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مقابل کی باتیں اسے تازیانی کی طرح لگ رہی تھی۔ جھوٹی بے وفا عورت ہو تم، جس نے اپنی مجازی خدا کی محبت میں شرک کیا ہے، اور میرے نزدیک شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر میں نے شرک کیا ہے تو آپ اپنا بتائیں۔ مجھ سے محبت عشق کے دعوے دار ہیں آپ؟ پھر آپ کی ہر بات میں وہ گل کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہر رات ہر پل میرے سامنے اس کا ذکر کیا؟ کیوں ہر بار کہتے ہیں میں نے آپ کو برباد کر دیا؟ اب آج تک گل کو نہیں بولے۔ بے وفا آپ بھی ہیں، شرک آپ نے بھی کیا ہے۔ خود شدت غم سے چیخی تھی۔ ہاں نہیں بھولا اسے، نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت تھی، تم جیسی نہیں۔ وہ ہمیشہ یہاں رہے گی اس جگہ پر۔ ہم اپنے سینے پر ہاتھ مارتا چلایا تھا۔ اور اس کی بات پر سٹل ہوئی تھی۔ تمہارا مقام میری نظروں اور میرے دل سے گر چکا ہے۔ ارحام کی بات پر اور کی رنگت سرخ ہوئی، آنکھوں میں گلابی پن بڑا تھا۔ اور کے کپ کپاتے ہاتھ کی مٹھی نے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ کو مضبوطی سے جک۔ مجھ جیسی عورت کو حویلی کیوں لے کر جا رہے ہیں پھر؟ حور کی کپ کپاتے لبوں نے جنبش کی۔ ارحام خان زادہ کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا، حام خان زادہ آج بھی تم سے نفرت کرتا ہے۔ میری نفرت تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تم کل بھی میری نفرت میں جھلستی تھی، تم اب ساری زندگی میری نفرت میں جھلسو گے، تڑپو گی، مگر تمہیں مجھ سے رہائی نہیں ملے گی۔ تم اب ہمیشہ ان اونچی دیواروں والی حویلی میں قید رہو گی۔ حام خان زادہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہور نے اپنے لاکٹ کو مٹھی میں جکڑتے بے دردی سے پوری قوت سے کھینچتے کھینچا تھا۔ گلے میں اس کی بے رحمی سے نشان پر ایک پل کے لیے اس کی سانسیں ٹوٹی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی چین ٹوٹتے لاکٹ اس کے ہاتھوں میں تھا، جسے اس نے آہستگی سے اپنے قدموں میں پھینک دیا۔ اپنے آنسو بے دردی صاف کرتے اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی۔